ماہ محرم اور اس کی 10 تاریخ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ مہینہ بھی اور یہ تاریخ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ مہینہ حرمت والا ہے، اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی حرمت، اس کا واجب الاحترام ہونا یہ اس دن سے بنایا ہے جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی۔ اس کا عظیم ہونا، اس کا محترم ہونا، اس کا محرم ہونا، اس کا تعلق کسی خاص واقعے کے ساتھ نہیں ہے۔ دس محرم کا روزہ اور 10 محرم کی تاریخ اور 10 محرم کی اہمیت شروع سے چلی آ رہی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو قریش مکہ اس دن کی عظمت کی وجہ سے روزہ رکھتے تھے۔ وہ عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ بعض شارحین لکھتے ہیں کہ ملت ابراہیم میں اس دن روزہ تھا، اس وجہ سے ملت ابراہیم کی کچھ باقیات کی بنیاد پر قریش کے لوگ روزہ رکھتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی روزہ رکھا۔ مدینہ آنے کے بعد ایک اور بات پتہ چلی، اور وہ بات تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اس روز فرعون اور آل فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ یہ تو مستند باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخی اعتبار سے کچھ ایسے واقعات اس تاریخ کے ساتھ منسوب کر دیے گئے ہیں جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ مثلا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے طوفان نوح سے نکال کر منزل تک پہنچایا 10 محرم کو۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر نجات دی 10 محرم کو۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی 10 محرم کو، وغیرہ وغیرہ، جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یقیناً اس تاریخ کو اگر اسلامی تاریخ کے اعتبار سے پڑھا جائے، محرم کا مہینہ ہو یا 10 محرم ہو، بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ کچھ مسلم ہیں اور کچھ بالکل من گھڑت ہے۔ انہی واقعات میں سے ایک اہم واقعہ جسے واقعہ کربلا کہا جاتا ہے، یہ واقعہ بھی پیش آیا 10 محرم کو۔ میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھ کر واقعہ کربلا کے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے ایک ننھے سے پھول حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے انہیں اٹھایا ہوا ہے اور اپنے پہلو میں لا کر بٹھا دیا۔ لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ کی توجہ لوگوں کی طرف بھی ہے اور سیدنا حسن کی طرف بھی دیکھتے ہیں۔ دوران گفتگو آپ نے اس ننھے پھول کے بارے میں ایک پیشن گوئی فرمائی۔ آپ کا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار بنے گا، اللہ رب العزت ایک عظیم منصب پر فائز کرے گا، اور اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے، میرے اس پھول کے ذریعے
دو مسلمانوں کے بہت بڑے گروہوں کے درمیان خون ریزی فساد کو ختم کر کے صلح میں تبدیل کر دے گا، سید قرار دیا۔ اسی وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتے تھے یا سیدی، اے میرے سردار، کیونکہ جسے نبی نے سید کہا ہو، سردار قرار دیا ہو، وہ ہر مومن کا سید ہے، وہ ہر مومن کا سردار ہے۔ تو ایک محبت، ایک نرالا انداز تھا اہل بیت کے اس عظیم فرد کو خطاب کرنے کا امام المحدثین، رئیس المحدثین، فقیہ المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پیشن گوئی کب پوری ہوئی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کے حوالے سے مسلمانوں کے درمیان انتشار اور تفریق اس طرح پھیلی کہ دو بڑے گروہ بن گئے۔ ایک بہت بڑا گروہ لشکر سیدنا حسن کے ساتھ ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں 70,000 سے زائد، اور دوسرا بہت بڑا لشکر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ اب یہ دو لشکر، دو بہت بڑی جماعتیں، دو عظیم شخصیات کے ہاتھ پر بیعت کر چکی ہیں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ سمجھتے تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت میرا حق ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سمجھتے تھے کہ اس کو چلانے میں، ان پرفتن دور میں، ان پرفتن تحریکوں کو قابو کرنے میں صلاحیت میرے پاس ہے۔ کم و بیش 6 ماہ تک حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے۔ اس کے بعد سن 41 ہجری یہ لشکر لے کر روانہ ہوئے شام کی طرف مقابلے کے لیے۔ امیر معاویہ وہاں پر ہیں اپنے لشکر کے ساتھ۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفر کے دوران اپنے کمانڈر کو تبدیل کر دیا۔ جس کمانڈر کو تبدیل کیا وہ لڑائی پر مکمل آمادہ تھا، اور پھر ایسے فرد کو چیف بنایا جن کے اندر صلح کی اور لڑائی نہ کرنے کی سوچ اور فکر تھی۔ اور یہی وجہ بنی کہ ایک منزل پر جا کر رک گئے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا، ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ مقام طے ہوا، گفتگو شدید ہوئی، کچھ باتیں ہوئی، کچھ مشورے ہوئے، کچھ شرائط ہوئی، اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ رکھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر، اور بیعت کرنے کے بعد، خلافت کو تسلیم کرنے کے بعد، اپنے آپ کو خلافت سے معزول کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی جو منبر پر آپ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور یہ سرداری یوں کرے گا کہ دو عظیم گروہوں کے درمیان لڑائی کا خاتمہ کر کے صلح کر دے گا۔ سنو، جس سے خون ریزی ختم ہو گئی، اور اب یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور شروع ہوتا ہے۔ 20 سال حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کی، پورے لشکر نے بیعت کی، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بیعت کی۔ کس کی؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور یہ دونوں شہزادے، یہ دونوں سردار، یہ دونوں میرے نبی کے پھول 20 سال تک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت، زیر سلطنت، زیر حکومت تمام تحریکوں میں ان کے ساتھ رہے۔ ایک اختلاف نظر نہیں آئے گا، ایک انتشار نظر نہیں آئے گا،
ایک فساد نظر نہیں آئے گا. جنگوں میں ساتھ ہیں، مشاورت میں ساتھ ہیں، ہر معاملے میں ساتھ ہیں. محبت عقیدت پیروی میں ہے. اگر ہمیں حسنین کریمین عظیمین ان سے سچی عقیدت اور محبت ہے تو وہ کارنامہ جو ان شہزادوں نے اختیار کیا مسلم امہ کے درمیان انتشار اور فساد کو ختم کر کے، آج ہر محب حسن حسین اس کارنامے کو پیش کرے گا تو پھر سمجھا جائے گا واقعتاً اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے. جس کی زندگی میں ہو فساد، جس کی زندگی میں ہو انتشار، جس کی زندگی میں ہو تفریق، جس کی زندگی میں مسلم امہ کے درمیان خون خرابہ کے علاوہ کوئی اور فکر نہ ہو، اہل بیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں، حسنین کریمین سے ان کا کوئی تعلق نہیں. یہ نام استعمال کرتے ہیں ذاتی مقاصد کے لیے، ورنہ محب وہ ہوتا ہے جو محبوب کی اداؤں پر قربان ہوتا ہے. ایک تو یہ پیشن گوئی اس شہزادے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی جو منعن پوری ہوئی. ایک پیشن گوئی دوسرے شہزادے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، نبی علیہ السلام والسلام کو خواب میں دیکھا، دن کا وقت ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا پریشان، بکھرے ہوئے بال، گرد و غبار چھایا ہوا، ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس کے اندر خون ڈال رہے ہیں. میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کیا ماجرا ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میری امت کے کچھ لوگ میرے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کریں گے، جس جگہ انہیں شہید کیا جائے گا اس خون کو میں اس شیشی میں ڈال رہا ہوں. بلکہ سلسلہ صحیحات کے اندر ایک اور جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، آپ نے فرمایا ان قریب میری امت کے لوگ میرے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں گے. جبریل علیہ السلام نے مجھے آ کر یہ خبر دی تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو میں نے پوچھا کیا میری امت ایسا کرے گی؟ فرمایا جی ہاں کرے گی. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس جگہ کی مٹی لا کر آپ کو دکھا سکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام نے اس جگہ کی مٹی لا کر مجھے دکھائی جس میں مجھے اپنے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی اور ان کے خون کی خوشبو آئی. یہ پیشن گوئی آپ نے فرما دی. خبر دے دی گئی اس امت کے عظیم شہداء میں سے جنہیں شہید کیا جائے گا اس لسٹ کے اندر، ان شہداء کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے بھی موجود ہیں. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شہید کیا گیا زہر دے کر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شہزادے کا یہاں ذکر کیا جنہیں بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا مقام کی نشاندہی کے ساتھ، وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ دن یاد رکھا، وہ وقت یاد رکھا، اور وہ وقت وہ دن اسی دن پیش آیا جس دن کی نشاندہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. وہ دن وہی دن تھا، وہی وقت تھا جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے، غداروں نے، کوفیوں نے، اہل عراق نے شہید کر دیا. یہ دو پیشن گوئیاں اہل بیت کے ان دو عظیم فرزند کے بارے میں، حسنین کریمین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ سچی ثابت ہوئی. ایک کے بارے میں کہ یہ مصلح بنیں گے، امت کے درمیان صلح کریں گے، اپنے عہدے کو چھوڑ دیں گے اور فساد کو ختم کریں گے، اور کیا. اور سیدنا حسین کے بارے میں پیشن گوئی انہیں شہید کیا جائے گا، وہ شہید ہوئے. تو یہ بات تو ثابت ہوئی.
کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت شدہ، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اور صحابہ کرام کی شہادت بھی پیشن گوئیاں فرمائی۔ احد پہاڑ پر چڑھتے ہیں، آپ ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، احد پہاڑ ہلنے لگتا ہے۔ فرمایا اس وقت یا ہو اے احد ٹھہر جا، تجھے معلوم نہیں کہ تیرے اوپر آج کون ہے؟ فإن علیک، آج تجھ پر نبی و صدیق و شہیدین، تیرے اوپر آج سوار ہے ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید۔ یہاں کون شہداء ہیں؟ سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ ایک عظیم لسٹ ہے اس امت کے ان عظیم شخصیات کی جو اللہ کی راہ میں منزل شہادت پر فائز ہوئے ہیں، مقام شہادت پر فائز ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کی زندگی میں بھی اور آپ کے جانے کے بعد بھی۔ اب یہ جو واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشن گوئی پوری کی، سیدنا حسین کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی۔ اب یہ پیشن گوئی کیسے پوری ہوتی ہے، اس کا مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ واقعہ اختصار سے بیان کریں تو 10 منٹ کے اندر یہ واقعہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر اسے جھوٹ کی ملاوٹ کے ساتھ بیان کیا جائے تو پوری رات چلے گا۔ آج تاریخ کے ان اندھے اور کالے اور آپ کا سہارا لے کر اس واقعے کو اس طرح داغدار کر دیا گیا ہے کہ اس میں سچائی ختم ہو گئی ہے اور جھوٹ شامل ہو گئی ہے۔ مستند اور صحیح تاریخ کا جو حصہ ہم تک پہنچا ہے وہ کچھ یوں ہے۔ اس واقعے کے 3 مراحل ہیں۔ ایک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ میں ہونا، دوسرا مرحلہ مدینہ سے مکہ پہنچنا، اور تیسرا مرحلہ مکہ سے کوفہ پہنچنا۔ 40 اور 41 سن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، پھر امیر معاویہ کی خلافت، یہ چلی ہے 20 سال تک۔ جب یہ 61 ہجری کا واقعہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، یزید بن معاویہ اس حکومت کی بادوڑ سنبھالتے ہیں، تمام علاقوں کی طرف خطوط لکھ دیے، ہر کوئی اپنے علاقے میں سرداروں کو بلائے اور بیعت لے اس خلافت پر۔ خطوط آنا شروع ہوئے، یہ خط پہنچتا ہے مدینہ میں۔ ولید نے مجلس قائم کی، ساتھیوں کو بلایا، ان میں عبداللہ بن عمر بھی ہیں، ایک قول کے مطابق عبداللہ بن زبیر بھی ہیں، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ یزید بن معاویہ کی خلافت قائم ہو چکی ہے اور خطوط آ چکے ہیں، آپ سب سے وفاداری اور بیعت کا عہد لیا جاتا ہے، آپ بیعت کریں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجلس رات کی ہے اور یہ کام چھپ کر نہیں ہوتے، دن میں علی اعلان مجلس قائم کریں اور ہم دن کی روشنی میں اس بیعت کو قبول کریں گے۔ پہلے کچھ وقت مانگا کہ ہمیں وقت دیا جائے، سوچ و بچار کا، پر وقت نہیں ہے، بیعت کرنی پڑے گی۔ تو کہا ٹھیک ہے، پھر بیعت کے لیے دن کی روشنی میں ہم مجلس قائم کریں، اس پر ہم بیعت کریں گے۔ بات ہو گئی، ٹھیک، مہلت دے دی گئی، دن کے وقت کسی وقت مجلس قائم ہوگی تو مدعو کر لیا جائے گا۔ دیگر نے بیعت کر لی۔ عبداللہ بن زبیر کے بارے میں صحیح قول کے مطابق وہ اس مجلس کے قائم ہونے سے پہلے ہی مکہ روانہ ہو گئے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن انتظار کرتے رہے، مجلس قائم نہ ہوئی، پھر یہ شام کے وقت مکہ روانہ ہو گئے، مکہ پہنچ گئے، بیعت نہ کر سکے،
اس لیے کہ وہ مجلس جو دن میں قائم ہونی تھی وہ قائم نہ کی جا سکی، جس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی قصور نہیں۔ تو پھر یہ مکہ پہنچ گئے۔ مکہ پہنچنے کے بعد کوفہ والوں کو خبر پہنچی کہ یزید بن معاویہ کی خلافت کی بیعت سے انکار کرنے کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ پہنچ گئے۔ اب اس کا بھرپور استعمال کیا جائے۔ اب خطوط آنا شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے خطوط آتے تھے عبداللہ بن عباس کے پاس، عبداللہ بن عباس کی طرف افراد بھیجے گئے تھے، دیگر صحابہ کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اب خطوط کا سلسلہ شروع ہوا۔ بعض مورخین کے مطابق مسلسل خطوط اتنے آئے، ایک قول کے مطابق کم و بیش 12,000 اور ایک قول کے مطابق 18,000، اور ایک دن اتنے خطوط پہنچے کہ پورا گورا بھر گیا۔ ایک ہی بات ہے، ہمارے ساتھ آ جائیں، ہمارے پاس آ جائیں، ہمارے پاس آ جائیں، یا ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جہاں ہم اپنا نظام قائم کریں گے اور ہمیں یزید کی بیعت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم آپ پر فدا ہیں، قربان ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سمجھدار، تجربے کار، اب انہیں بھی اس بات کی خبر ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہونے والا ہے۔ یزید بن معاویہ کو بھی بات پتہ چل گئی کہ کوفہ کے حالات خراب ہیں اور یہاں پر کوئی الگ سیٹ اپ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں پریشان، تذبذب کا شکار کیا کیا جائے، کیونکہ ان کے سامنے کچھ غداریاں بھی موجود تھیں۔ 3 فیصلے انہوں نے اپنے ذہن میں بٹھائے کہ مجھے 3 فیصلے کرنے چاہیے۔ 3 میں سے کوئی ایک ارادہ، مکہ میں رہیں، یہاں رہ کر اپنی زندگی گزاروں، اب نہ کوفہ جانا ہے نہ مدینہ جانا ہے۔ پھر دوسرا ارادہ، کسی سرحد پر جا کر جہاد کرتے کرتے شہید ہو جائے۔ اور تیسرا ارادہ جس پر انہوں نے فیصلہ کر لیا بالآخر، کہ کوفہ والے اتنا اصرار کر رہے ہیں تو وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے ان کے حالات کو بہتر کریں گے، پرامن کرنے کے بعد اسلامی حکومت کے ساتھ انہیں منسلک کر دیا جائے گا۔ اس ارادے سے انہوں نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ سواری تیار ہو چکی، صحابہ اکرام کو پتہ چلا، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، جابر بن عبداللہ، ابو واقد اللیثی، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ اور عبداللہ بن عباس چچا ہیں، سب نے منع کیا۔ اور یہ دن کون سا ہے؟ یہ ماہ ذوالحجہ اور 8 ذوالحجہ، جب مکہ میں لوگ احرام باندھ کر مینا جا رہے ہیں حج کے لیے، اس موقع پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا عزیز و اقارب، بچے، خواتین کا قافلہ لے کر کہاں روانہ ہو رہے ہیں؟ 72 افراد کا یہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے کوفہ کی طرف، وہاں کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے۔ یہ وہ بات ہے جو بغیر لپٹی، بغیر کسی جھوٹ کو ملائے، بغیر کسی تاریخ کے سیاہ اوراق کو شامل کیے، مختصر جامع بات جو ثابت شدہ ہے وہ آپ کے سامنے کی جا رہی ہے۔ عبداللہ بن عباس نے روکا، آپ مت جائیں، یہ غدار ہیں، یہ آپ کے ساتھ بے وفائی کریں گے، جنہوں نے آپ کے والد محترم کو نہیں بخشا، دھوکہ دے کر انہیں شہید کر دیا، وہ آپ کو کہاں سے چھوڑیں گے؟ سیدنا حسین فرماتے کہ نہیں، اب جو میں فیصلہ کر چکا ہوں وہ فیصلہ اب رد نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ یقین ہو کہ آپ کی سواری کے سامنے لیٹ جاؤں، آپ کی منت سماجت کروں، آپ کے پاؤں پکڑوں اور آپ جانے سے رک جائیں گے تو میں یہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور فرمایا کہ اگر آپ نہیں رکتے اور آپ جا رہے ہیں تو میں آپ کی خون داری میں ابھی سے خون دیکھ رہا ہوں، یہ ظالم لوگ آپ کو خون سے نہلا دیں گے، آپ کو شہید کر دیں گے۔ عبداللہ بن عباس نکل کے اس
باتوں کے بعد بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ ترک نہ کیا اور اپنے فیملیز کو لے کر، افراد کو لے کر روانہ ہو گئے۔ یہ ان کا روانہ ہونا، ان کا یہ جو فیصلہ ہے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی۔ یہ بات سمجھ لیں، یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی۔ جلیل القدر صحابہ اکرام موجود ہیں جو ہر جنگ میں جنگ جو بن کر، مجاہد بن کر جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ عبداللہ بن عباس کو روک رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں، اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی تو کوئی صحابی وہاں نہ رکتا۔ پھر بچوں اور خواتین کو لے جانے کی کیا بات ہے؟ ایک سیاسی مصلحت تھی، سیاسی مصلحت جس کی بنا پر یہ سفر ہوا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے سے پہلے مسلم بن عقیل اپنے چچا کے بیٹے کو، اپنے کزن کو روانہ کیا کہ آپ ذرا حالات کا جائزہ لیں، اتنے خطوط آ رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں۔ مسلم بن عقیل وہاں پہنچتے ہیں، لوگوں نے دڑا دڑ بیٹھ کرنا شروع کر دی۔ 30,000 32,000 کا لشکر بیٹھ کر کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر مقرر کر چکے اور جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ سیدنا حسین نے خط لکھ دیا، سیدنا مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا کہ فصل پک چکی ہے، موسم خوشگوار ہے، حالات بہتر ہیں، آپ جلدی تشریف لے آئیں۔ اسی اسنا یہ خط نکلتا ہے، بیعت مکمل کیا ہوتی ہے۔ یزید بن معاویہ نے وہاں سے ایک نئے گورنر بھیجا، عبید اللہ بن زیاد، صرف 18 افراد لے کر وہ پہنچا، پگڑی سے اپنے آپ کو لپیٹا ہوا ہے تاکہ شکل واضح نہ ہو۔ جیسے ہی کوفہ پہنچے، یہ لشکر کوفہ پہنچا، کوفی نے سمجھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، گلیوں میں گھومتے گئے، سب ان کے پیچھے کہ حسین آ گئے رضی اللہ عنہ۔ تمام کے تمام افراد شامل ہیں، اور جب گورنر ہاؤس کے پاس پہنچے، سارے کے سارے افراد، عبید اللہ بن زیاد بھی وہاں ہیں، مسلم بن عقیل بھی وہاں موجود ہے۔ وہاں پر عبید اللہ بن زیاد نے اپنی پگڑی اتاری، سب نے دیکھا یہ تو عبید اللہ بن زیاد بڑا ہی خطرناک گورنر ہے یزید بن معاویہ کی طرف سے، یہ تو حسین نہیں ہے۔ اب پریشان عبید اللہ بن زیاد نے ایک جملہ کہا، اگر تم چاہتے ہو تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں، تو جو حرکت تم کر رہے ہو، بغاوت کر رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنا شروع کیا۔ مسلم بن عقیل نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا 32,000 میں صرف 3200 رہ گئے، سب بھاگ گئے جانوں کو بچانے کے لیے۔ دوبارہ پھر وہ جملہ دہرایا عبید اللہ بن زیاد نے، اب صرف 32 افراد ہیں۔ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کھسکتے رہے۔ مسلم بن عقیل تنہا اس کوفیوں کے لشکر کے بیچ میں اب اکیلے رہ گئے۔ اب وہ پناہ کے لیے دوڑ رہے ہیں گلیوں میں، کوئی مجھے پناہ دے دے۔ ایک جگہ انہیں پناہ ملی، ایک خاتون نے آواز سنی، بوڑھی خاتون نے دروازہ کھولا اور پناہ دے دی۔ بیٹے نے پوچھا کون ہے؟ کہا کوئی نہیں، باہر کوئی آواز تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں کے پاس آیا تو دیکھا مسلم بن عقیل۔ ماں نے کہا یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کزن ہے، آل رسول میں سے ہے، اسے تکلیف نہیں پہنچانی۔ تو وہ خوش ہو گیا کہ میرے لیے، میرے گھر کے لیے اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ آج اس گھر میں آل رسول میں سے کوئی فرد آیا ہوا ہے۔ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد ماں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا وضو کرنے کے بعد نماز پڑھوں گا، اللہ کا شکریہ ادا کروں گا۔ اور پھر کہا کہ ماں اگر اجازت ہو تو میں اس مسجد میں جا کر شکرانے کی نماز پڑھوں جو علی رضی اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی؟ فرمایا ہاں بالکل۔ دروازہ کھولا، وضو کرنے کے بعد صرف سیدھا گورنر ہاؤس پہنچا اور کہا آپ کا دشمن، آپ کا بھاگا ہوا دوست، آپ جانتے ہو کہاں ہو؟ ہمارے گھر میں ہے۔ لشکر کے ساتھ وہ پہنچا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ سفیر
مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. شہادت کی خبر پہنچا دی گئی. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ قافلے کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہے. درمیان میں خط ملا, حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ خبر پہنچ گئی مسلم بن عقیل شہید کر دیا گیا. کوفیوں نے غداری کر دی. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے واپسی کا ارادہ کیا. غداری پتہ چل گئی, جس کا خطرہ تھا اب نہیں جائیں گے, اب واپس چلنا ہے. مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ نہیں, اب واپسی کا راستہ نہیں, اب ہمارے بھائی کو بے دردی سے شہید کیا گیا, ہم اس کا بدلہ لیں گے. اب اس اٹل موقف پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی مجبور ہو گئے, چلتے. اب یہ چلتے چلتے عبید اللہ بن زیاد نے ایک فوجی لشکر تیار کیا, جن کا امیر مقرر کیا عمر بن سعد کو, کہ آپ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قافلے کو روک کر ان کے ساتھ مصالحت کرنی ہے. سعد بن ابی وقاص کے فرزند عمر, ان کے درمیان بھی ایک رشتہ داری ہے, اور اس کا انتخاب کا مقصد یہ تھا کہ خون ریزی نہ ہو, محبت کے ساتھ مصالحت ہو سکے. ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں 3 شرائط پر گفتگو ہوئی, 3 باتوں پر گفتگو ہوئی. سیدنا حسین نے کہا حالات کا اندازہ ہو چکا ہے, کوفیوں کی غداری پتہ چل چکی, مجھے واپس جانے دیا جائے. دوسری بات, اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر مجھے اسلامی سرحد پر لڑنے کی اجازت دی جائے. اس کا بھی انکار کر دیا گیا. تیسری بات یہ طے ہوئی کہ یزید بن معاویہ کے پاس دمشق پہنچا دیا جائے تاکہ ان کے ہاتھ پر جا کر وہاں میں بیعت کروں. اس بات کو قبول کر دیا گیا. یہ بات ٹھیک ہے. اب اس بات پر گفتگو آگے بڑھنی تھی. عبید اللہ بن زیاد کو اس کی خبر دی گئی کہ اس شرط پر مصالحت ہو چکی ہے. وہاں موجود ایک شخص جس کے بارے میں کہا جاتا ہے شمر, اس نے عبید اللہ بن زیاد کو اکسایا کہ آپ کی اس میں کوئی اوقات نہیں رہ جاتی, آپ کی ساری محنت رائے گاہ جائے گی, آپ کو چاہیے انہیں اپنے ہاتھ پر بیعت پر مجبور کریں. آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوگی, آپ انہیں گرفتار کر کے لے کے جائیں گی, آپ کی عزت ہوگی. اس بات پر اختلاف ہو گیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منزلت, ان کا مقام, ان کا مرتبہ اتنا عالی تھا, انہوں نے کہا اس بات پر تو کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی کہ میں عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کروں اور مجھے پکڑ کر لے کر جائیں. درمیان میں یہ فسادی ٹولہ داخل ہوا. کچھ کوفی اس فوجی لشکر میں شامل تھے جنہیں یہ پتا تھا کچھ خطوط حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نام کے ساتھ موجود ہیں. اگر سیدنا حسین نے ان خطوط کو کھول کر پڑھا تو ہمارے نام آ جائیں گے, جب نام آئیں گے تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا. اچانک حملہ کیا, بھگدڑ مچی اور یوں قتل کرنا شروع کیا. اور اس ظالم, ایک قول کے مطابق شمر نے, دیگر بھی اقوال لیے جاتے ہیں, انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا. 72 افراد تھے, 72 افراد بے دردی سے شہید کر دیے گئے. البتہ ایک قول کے مطابق 30 افراد وہاں سے بھی شامل ہو گئے تھے جنہوں نے وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے ان کے ساتھ لڑے. یہ کچھ اختصار کے ساتھ ایک خلاصہ تھا. اس کے بعد جو خواتین تھی, جو بچے تھے, زین العابدین جو بچے تھے, جو بیمار تھے, بیمار کربلا کہا جاتا ہے, عزت اکرام کے ساتھ انہیں دمشق پہنچا دیا گیا, شام. عزت کے ساتھ انہیں رکھا گیا اور بڑے تحفظ کے تحت وہاں سے واپس ان کے منزل تک پہنچا دیا گیا. عزتوں کو پامال کیا گیا, لاشوں کی بے حرمتی ہوئی, عورتوں کی بے حرمتی ہوئی, فلاں ہوا, من گھڑت قصے اور کہانیاں. یہ ایک خلاصہ تھا. سیدنا حسن کی شہادت ہو, سیدنا حسین کی شہادت ہو, اور یا ان دونوں کے والد گرامی
علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو، ان تمام شہادتوں میں شامل ہیں یہ کوفی کے عراقی، ان کی غداریاں اس وقت سے ہیں اور یہ غداریاں جاری رہیں گی۔ اسلام میں دراڑ ڈالنا ہو، اسلام میں فتنہ پیدا کرنا ہو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہو، امن کو پارا پارا کرنا ہو، جنہوں نے اہل بیت کو نہ چھوڑا ہو، علی المرتضی کو نہ چھوڑا ہو، حسین کو نہ چھوڑا ہو، حسن کو نہ چھوڑا ہو رضی اللہ عنہم اجمعین، تو ان کے سامنے آج مسلمان کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے رسول کی پیشن گوئی ثابت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو پیشن گوئیاں اہل بیت کے دو عظیم فرزند کے بارے میں یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو عظیم صحابہ کے بارے میں، ننھے پھول کے بارے میں، شہزادوں کے بارے میں یہ دو پیشن گوئیاں دی اور وہ ثابت ہوئی، آپ نے اسی طرح اور بہت ساری باتیں فرمائی تھی، اپنے صحابہ کے بارے میں بھی فرمایا تھا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کی قسم نفس محمد بیدی، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے صحابہ میں سے اگر کسی صحابی نے اللہ کی راہ میں ایک مٹھی جو کی آدھی مٹھی جو کی خرچ کیا، لوگوں اگر تم احد پہاڑ بھی سونے کا خرچ کر دو تو میرے صحابی کے اس عمل کے برابر نہیں ہو سکتے۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، میرے صحابہ کو سب و شتم کا نشانہ مت بنانا۔ من سب اصحابی، جس نے میرے صحابی کو گالی دی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ آپ کی یہ خبر ہے، یہ خبر کا مطلب ہے ایسا ہوگا، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اصحاب رسول کو سب و شتم کا نشانہ بنائیں گے۔ اور کیوں بناتے ہیں؟ واقعہ کربلا کی تلاش میں، واقعہ کربلا ذکر کر کے سب و شتم کا نشانہ بنایا جاتا ہے اصحاب محمد کو، جبکہ صحابہ اکرام ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کوئی 40 سال پہلے، کوئی 30 سال پہلے، کوئی 10 سال پہلے، کوئی 20 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اس واقعہ کے رونما ہونے سے پہلے۔ کیسے ہو سکتا ہے جو عرصہ دراز پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے اس واقعے کے رونما ہونے سے اس واقعے کو بنیاد بنا کر اصحاب رسول پر سب کو شتم کیا جائے؟ تو یہ بغض، نفرت، دین سے دوری، دین سے عداوت اور اصحاب رسول کے مقام اور شرف سے نفرت کا یہ شاخسانہ ہے کہ انہیں سب شتم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا صرف اتنا ہے جس میں ایک بات ثابت ہوئی، حسنین کریمین، ان کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام و مرتبہ دیا ہے وہ بڑا عظیم ہے۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ جو دنیا میں جوانی میں فوت ہو گیا، کل قیامت کے دن جنت میں اس مقام پر ہوں گے جس مقام میں انہیں سرداری ملے گی حسن حسین رضی اللہ عنہ۔ کیا شرط ہے؟ لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ان دو شہزادوں کے منہج سے اتفاق کرنا۔ آپ جانتے ہیں انہیں صحابہ سے کتنی محبت تھی، علی رضی اللہ عنہ کو، حسن رضی اللہ عنہ کو، حسین رضی اللہ عنہ۔ 72 افراد تھے کربلا کے واقعے میں۔ کبھی آپ نے نام سنا ان کا؟ آپ نے یہ نام سنا ہوگا علی اصغر، علی اکبر، علی اوسط؟ کون ہے یہ؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے شریک تھے، بہت سارے بیٹوں میں 3 بیٹے، ایک کا نام ابو بکر تھا، ایک کا نام عمر تھا، ایک کا نام عثمان تھا۔ سیدنا حسن کے بہت سارے بیٹے شریک ہوئے، ان میں سے ایک کا نام تھا ابو بکر، ایک کا نام تھا عمر، ایک کا نام تھا عثمان۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے شریک ہوئے، ایک کا نام تھا ابو بکر، ایک کا نام تھا عمر، ایک کا نام تھا عثمان۔ اب اگر ایک مجلس میں ایک واعظ، ایک جھوٹا، ایک قذاب ان کا نام لے گا تو کوئی عقل رکھنے والا، ہوش رکھنے والا یہ کہے گا واقعہ کربلا میں سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی آل موجود ہے، اور نام ابو بکر، نام عمر، نام عثمان، اتنی محبت
کہ اپنی نسل کے نام اصحاب رسول کے نام پر رکھے، اور تم ہمیں دشمنی سکھاتے ہو کہ انہوں نے نفرت کی تھی۔ کبھی بھی کوئی شخص اپنے دشمن کے نام پر نام نہیں رکھتا۔ اہل بیت اور اصحاب رسول، ان کے بارے میں قرآن کریم کی تعلیم کیا ہے؟ یہ شخصیات قرآنی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے رحماء بینہم، آپس میں رحم دل تھی، اشداء علی الکفار، کفار کے خلاف سخت تھے۔ اسی وجہ سے اپنی اولاد کے نام، اپنے رشتہ داریوں کا قیام اصحاب رسول کا اہل بیت کے ساتھ تھا، اور اہل بیت کا اصحاب رسول کے ساتھ تھا۔ سیدنا عمر نے رشتہ بھیجا سیدنا علی کی طرف، آپ کی بیٹی ام کلثوم نکاح میں چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر، آپ کا رشتہ ہے میری بیٹی کے لیے اور میں انکار کر دوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ رشتہ داری سیدنا عمر کے لیے بھی باعث فخر تھی، سیدنا علی کے لیے بھی باعث فخر تھی۔ رشتہ داریاں تو یوں قائم ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں محبت بھرے الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں، اور جھوٹ اتنا بولا گیا ہے، اتنا بولا گیا ہے، اس قدر بولا گیا ہے کہ لوگ، عام لوگ، وہ اس جھوٹ کو سچ سمجھتے ہیں اور سچ کو جھوٹ سمجھتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جس بات کا نقصان یہ ہے آج امت مسلمہ کے درمیان انتشار اور فساد بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جب بھی ہم واپس اتحاد کی طرف آئیں گے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ صورت کتاب و سنت پر جمع ہونا ہے، حقائق پر جمع ہونا ہے، اسلامی تاریخ پر جمع ہونا ہے، جس کی ابتدا اصحاب محمد سے ہوتی ہے۔ ہمارے دین کی اول سند اصحاب محمد ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سے سچی محبت، سچی عقیدت، ان کی سیرت کو پہچاننا، ان کے نام کو زندہ کرنا اور ان کے کارناموں کو زندہ کرنا، اہل بیت کے ساتھ اس کی محبت کو زندہ کرنا، اور اہل بیت کے ساتھ محبت اعمال کی صورت میں، اخلاق کی صورت میں، کردار کی صورت میں اور عقیدت کی صورت میں زندہ کرنا آج وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم، آج معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے، وہ اہل بیت کا پیغام نہیں ہے، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں ہے۔ یہ لکھا جاتا ہے، ان کے اپنے کتب میں موجود ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ شہادت کے وقت نماز پڑھ رہے تھے، داڑھی سنت رسول سجا رکھی تھی اور وصیت کر کے گئے تھے، مجھے کچھ ہو جائے، شہید کر دیا جاؤں تو ماتم نہیں کرنا، نہو نہیں کرنا، صبر کرنا ہے۔ اور خود قرآن میں موجود ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ اور شہداء پر ماتم نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا انہیں تم مردہ مت کہو، انہیں مردہ مت کرو، وہ تو اللہ کیا زندہ ہے، ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ جو اللہ کی شان و شوکت کی زندگی گزار رہے ہیں ان پر ماتم نہیں ہوتا، بلکہ ان کی سیرت کو زندہ کر کے، ان کے کردار کو زندہ کر کے، ان کی صورت کو زندہ کر کے، ان کے عقائد کو زندہ کر کے محبت کو پروان چڑھانا، یہ ان کی صورت ہے، یہ ان کی سیرت ہے، یہ ان کا کردار ہے، یہ ان کا گفتار ہے۔ آج معاشرے کو اس چیز کی ضرورت ہے، اس کے لیے اسلامی تاریخ کی طرف واپس پلٹنا ہوگا، قرآن و حدیث کی طرف واپس پلٹنا ہوگا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے 10 محرم کے حوالے سے کہ آج جتنا کچھ خرچ کریں گے، آپ سبیلے لگائیں گے، نظر و نیاز کے لیے کچھ پیش کریں گے، آپ کے گھر میں برکت ہوگی۔ یہ دیکھیے اسلامی روح کے حوالے سے بھی جس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے مکی دور میں بھی، مدنی دور میں بھی، اور پھر اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے بھی، اور محدثین، سلف، تابعین، اور اس کے بعد مسلم امہ کے درمیان یہ بات مسلم ہے، صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہے، رکھنے کا کہا ہے، 9 اور 10 کا، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھے۔ جس نبی نے روزہ رکھنے کا کہا ہو، وہ نبی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس دن آپ نے صدقات اور افطار پارٹیاں، یا آپ نے سبیلے لگانی ہے، یا آپ نے پانی تقسیم کرنا ہے، یا آپ نے دسترخوان کو وسیع کرنا ہے؟ دسترخوان کی وسعت والی روایت صحیح بخاری کی روایت کے مخالف ہے، اور یہ من گھڑت روایت ہے۔ اس کے مطابق آپ نے کرنا کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول کا عمل، صحابہ کا عمل، اہل بیت کا عمل، آپ 10 محرم کا روزہ رکھیں، اور یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 9 اور 10 کا رکھیں، یا 10 اور 11 کا رکھیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں گھر کے اندر برکت ہو، گھر کے اندر وسعت ہو، تو سنت رسول پر عمل کر کے وسعت ہو سکتی ہے، مخالفت سنت رسول کے ساتھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین
ہمیں اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اصحاب رسول سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور سچائی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور سچائی کی نشر و اشاعت کرنے والا بنا دے، اور جو برائی، جھوٹ، پروپیگنڈا، بدعات، خرافات، رسم و رواج معاشرے میں رچ بس چکی ہیں، رب العالمین قولاً و فعلاً اپنی استطاعت کے مطابق اس کا رد کرنے کے بھی توفیق عطا فرما دے، سچے اہل السنہ والجماعہ بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہماری ایک پہچان ہونی چاہیے جو پہچان کتاب و سنت نے ہمیں دی ہے، اگر ہم ہر طرح کے موسم کے اندر اپنے آپ کو بدلنے والے بن جائیں تو ہماری کوئی شناخت نہیں رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی سچی شناخت جو صحابہ اور اہل بیت کے درمیان محبت الفت کے ساتھ تھی، ایک نظریہ اور منہج کے طور پر قائم تھی، اللہ اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہماری اس ریاست کو امن کا گہوارہ بنا دے، کتاب و سنت کا بول بالا فرما دے، ایسے حکمران، ایسے ذمہ داران ہمیں عطا فرما دے جو کتاب و سنت کی ترجمانی کرنے والے ہوں، کتاب و سنت کے مطابق قیادت کرنے والے ہوں، بدعات، خرافات اور شرکیات کا خاتمہ کرنے والے ہوں۔ وما توفیق الا باللہ۔